السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں غالب کی جو غزل لائے ہیں اس کے کچھ اشعار خاصے معروف ہیں، یعنی لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہے، لوگوں نے پڑھ رکھے ہیں یا سن رکھے ہیں۔ تو اس کا پہلا شعر ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں۔ لالا و گل تو پھولوں کے لیے کہا گیا ہے، اور نمایاں کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، صاف نظر آنے کو، اور خاک آپ جانتے ہیں مٹی کے لیے کہا گیا ہے، اور پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا۔ تو جب ان کی نظر، شاعر کی نظر لالا اور گل کے حسن پر پڑی تو خیال آیا کہ ایسی چیزیں تو صرف حسینوں کی مٹی سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ سوچا کہ خدا نے زمین میں کیسی کیسی صورتیں بنائیں اور اس کے بعد وہ چلی گئیں، اور ان صورتوں نے جب نیا جنم لیا تو ان پھولوں کی شکل میں لیا۔ یعنی جتنے حسین زمین میں جا چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں، وہ سب تو ان پھولوں کی شکل میں دوبارہ نظر نہیں آ سکتے۔ ان میں سے کچھ ہیں کہ جو کہ دوبارہ کھل کے ہمیں دکھائی دے دیے ہیں۔ اب لالا اور گل کی خوبصورتی اور کشش کسی بھی سوچنے والے کے ذہن میں، اور خاص طور پہ شاعر کے ذہن میں، یہ خیال پیدا کر دیتی ہے کہ اس کی نظر وہ لالا اور گل عام آدمی کی طرح کے پھولوں کو دیکھ کر آگے بڑھ گیا، ان پر رکتی نہیں ہے، بلکہ ان صورتوں کی طرف اس کا خیال چلا جاتا ہے جو زمین میں چلی گئی ہیں، اور ان میں سے سب نہیں تو کچھ زمین سے پھولوں کی شکل میں باہر نکل آئی ہیں۔ تو ایک خوبصورت شعر ہے جو ظاہر ہے کہ مرزا غالب ہی کہہ سکتے تھے۔ اب اس کا اگلا شعر ہے کہ یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقشے نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ میں غلط پڑھ گیا ہوں۔ یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ رنگا رنگ کا مطلب ہوتا ہے طرح طرح کی، اور بزم آرائی کہتے ہیں محفل سجانے کو، اور نقش کہتے ہیں کسی بھی دیوار پر یا کسی بھی چیز کے اوپر بنے ہوئے کسی نشان کو۔ تو نقش و نگارے تاکہ نسیاں کا مطلب ہے، طاق کہتے ہیں دیوار کے اندر ایک باقاعدہ ایک سوراخ خوبصورت سا بنایا جاتا ہے جس پہ پرانے زمانے میں چراغ یا لالٹین وغیرہ رکھی جاتی تھی۔ تو نسیاں جو ہے وہ کہتے ہیں بھول جانے کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب تک ہم نے یہ عشق نہیں کیا تھا، ہمیں اس وقت تک ہر قسم کی رنگا رنگ محفلیں سجانا یاد ہے، لیکن اب وہ محض ایسا ہو گیا ہے کہ بس ایک یاد ہی رہ گئی ہے، یعنی بالکل بھول گئی ہیں۔ یہ شعر ان لوگوں کے لیے اصل میں اس میں سبق ہے جو جوانی کے عالم میں رنگا رنگ کی محفلیں سجاتے رہتے ہیں، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو ان کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ ہیں بنات الناش گردوں، دن کو پردے میں نہاں، شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ اریاں ہو گئیں۔ یہ بنات الناش جو ہے اصل میں یہ ایک آسمان پر شمال کی جانب 7 ستارے ہیں جن میں 4 کھٹولے کی شکل میں ہیں، اور 3 ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے لٹکے ہوئے ہیں۔ انہیں بنات کہا جاتا ہے، اور ان 3 ستاروں میں سے ایک بیچ والے کے پاس ایک چھوٹا سا ستارہ اور ہے جسے سہا کہتا ہے۔ یہ ستارے قطب کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اور اصل میں اس کے بنات الناش کے لغوی معنی اگر آپ دیکھیں، یعنی جو معنی اس کے لغت میں لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے، وہ ہے لاشیں اٹھانے والے، ناش اٹھانے والے۔ تو ان کی جمع کچھ بنات الناش کر دی گئی۔ فارسی میں انہیں سہ دختر کہتے ہیں، اور اردو میں 7 ستاروں کو 7 سہیلیوں کا جھمکا یا گچھا یا 7 سہیلیاں بھی کہتے ہیں۔
تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو بنات الناش ہیں، یعنی یہ جو بیٹیاں ہیں، دن کے وقت تو پردے میں چھپی رہتی ہیں، اور لڑکیوں کو یہی اچھا لگتا ہے کہ وہ دن کی روشنی میں بے پردہ نہ ہو اور چہرے چھپا کر رکھیں۔ رات کو خدا جانے ان کے دل میں کیا آیا کہ یکایک بے پردہ ہو گئیں اور نقاب چہروں سے اتار دیے۔ تو مرزا نے اس شعر میں ستاروں پہ رکھ کے لڑکیوں کو مراد لیا ہے کہ دن کے وقت وہ چھپی رہتی ہیں اور رات کو سامنے آتی ہیں۔ تو بس اس میں کوئی خاص بہت گہرا فلسفہ تو ہے نہیں، بس وہی ایک بات ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، اس کا ہم اگلا شعر اب دیکھتے ہیں کہ قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں۔ یہ ایک مشہور واقعے سے لیا گیا، یعنی اس کے حوالے سے کہا گیا شعر ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے، تو اس حوالے سے جو ہم آگے چل کر اس کی بات کریں گے۔ اور اچھا، اس میں ایک لفظ ہے روزن۔ روزن کا مطلب ہوتا ہے جھری، کسی دیوار میں ایک چھوٹی سی ایسی جگہ جس سے آر پار دیکھا جا سکے، اور زندہ کہتے ہیں قید خانے کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا تھا، قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، تو یہ اس کے یعنی حوالے سے ہے یہ۔ اچھا، اس کی شرح کچھ یہ ہوگی کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں حضرت یوسف کی جدائی میں روتے روتے سفید ہو گئی تھیں۔ تو یہاں سے مرزا غالب نے ایک نیا مضمون پیدا کیا کہ وہ روزن جو دیوار زندہ یوسف میں ہیں، تو حضرت یعقوب کی آنکھیں ہیں جو اپنے فرزند کو دیکھتی رہتی ہیں، اور سفید نابینا آنکھوں کو روزن سے جو مشابہت ہے وہ ظاہر ہے کہ قطرہ قطرہ پانی اگر کہیں گرتا رہتا ہے تو مر مر کے فولاد تک میں سوراخ کر دیتا ہے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ حضرت یعقوب کی نابینا آنکھیں بھی بند نہیں ہوتی اور رات دن جانب یوسف دیکھتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے ان کی آنکھوں کو ان روزن جو ہیں ان کو تشبیہ دی ہے حضرت یعقوب کی آنکھوں سے، کہ قدرت کو یہی منظور تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں، انہوں نے باپ اور بیٹے کو ایک جگہ کرنے کے لیے وہ ایک شعر میں ایک یعنی رعایت تلاش کر لی ہے کہ وہ ان سے ایک لمحے کو بھی جدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی جو گو کہ وہ فاصلے پہ تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو دیوار میں جو روزن تھے، جو جھریاں تھیں، جو سوراخ تھے، ان کو حضرت یعقوب کی آنکھیں سمجھنا چاہیے جو کہ ہر وقت اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی تھی۔ تو ایک باریک سی بات ہے جو مرزا نے شعر میں کہنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اس کا اگلا شعر ہے کہ سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش، کہ محو ماہ کے نہ ہو گئیں۔ زنان مصر کا مطلب ہے مصر کی وہ عورتیں جنہوں نے زلیخا کو طعنہ دیا تھا کہ وہ اپنے ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ تو قرآن مجید کے بیان کے مطابق عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو دعوت دی اور کھانے پینے کا سامان سجا دیا۔ جب وہ کھانے میں مصروف ہو گئیں تو یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آ جائیں۔ انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور چلانے لگیں کہ یہ تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے، اور بڑے مرتبے والا فرشتہ۔ تو اس طرح ان عورتوں پر حضرت یوسف کی عظمت اور فضیلت اور حسن سب کچھ واضح ہو گیا، اور عورتوں کا جو انہوں نے طعنے دیے تھے کہ بھئی تم تو ایک اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہو، وہ سب یعنی ایک طرح سے غلط ثابت ہو گیا۔ تو وہ انہوں نے مرزا غالب نے اس داستان سے یہ مضمون پیدا کیا کہ دنیا بھر کے لوگ
رقیبوں سے ناخوش رہتے ہیں اور جلتے ہیں، لیکن عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا ان رقیب عورتوں سے خوش ہے، جو حضرت یوسف کے حسن سے متاثر ہوئیں اور ان کی عظمت سے متاثر ہوئیں، اور زلیخا کو جو برا بھلا کہتی رہی تھیں اس پر ان کو بڑی پشیمانی ہوئی۔ اس میں اس شعر کے اندر جو مشکل الفاظ ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں، تو وہ ایک تو زنان مصر ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مصر کی عورتیں، اچھا محو کہتے ہیں مصروف ہو جانے کو، مشغول ہو جانے کو، اور ماہ کنا سے مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، اور کنا جگہ کا نام ہے، ماہ کنا یعنی وہاں کا کنا کا چاند۔ اگلا شعر ہے کہ جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمیں دو فروزاں ہو گئیں۔ اب جو کہتے ہیں چشمہ سمجھ لیجئے، چھوٹا سا پانی کہیں سے بہ رہا اس کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ شام فراق ہے۔ شام فراق کا مطلب ہے کہ جدائی کی شام، اور شمیں تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اور فروزاں کہتے ہیں روشن ہونے کو۔ تو جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمیں دو فروزاں ہو گئیں۔ وہ یہ کہتے ہیں غالب اپنے اس شعر میں کہ جدائی کی شام آ گئی ہے اور اندھیرا چھا رہا ہے، میری آنکھوں سے جو خون کی ندی بہہ رہی ہے اسے بہنے دیجئے، میں یہ سمجھوں گا کہ اندھیرے میں اجالا کرنے کے لیے دو شمیں روشن ہو گئی ہیں۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں سے خون بہنے کو چراغ کی روشنی سے مرزا نے تشبیہ دی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ ان پریزدادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئیں۔ اب خلد آپ کو بتایا تھا کہ خلد کا مطلب ہوتا ہے جنت، اور قدرت حق کا مطلب ہے کہ اللہ کی شان سے، وہاں کا مطلب ہے کہ وہاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان حسینوں نے یہ جو دنیا کی زندگی ہے ہم پر بڑے مظالم ڈھائے ہیں اور بڑی آفتیں نازل کی ہیں، اور ان کا بدلہ ہم یعنی ان جو دنیا میں ہم پہ مظالم کرتے رہے اس کا بدلہ ہم ان سے جنت میں لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ حسین حوریں وہاں بن جائیں۔ بدلے سے مراد یہی نہیں کہ ہم انہیں ماریں گے پیٹیں گے، مراد یہ ہے کہ زندگی میں ہم ان کی مرضی کے مطابق رہے، اور جب ہم بہشت میں پہنچ جائیں گے تو یہ جو حوریں ہیں یہ ہماری مرضی کے مطابق وہاں اپنی زندگی گزاریں گی۔ تو یہ کچھ اس کا مطلب ہے۔ اب اگلا شعر جو ہے وہ خاصا مشہور ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کئی جگہ۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئیں۔ اچھا، اس میں پریشان ہونے کا مطلب یہاں پر آپ لیجئے بکھرنا، باقی اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے کہ جس کے ہم معنی آپ کو بتائیں۔ اب اور زلفوں کے پریشانوں کا اشارہ جو ہے وہ ایک بڑی گرم جوش قسم کی ملاقات کی طرف سے بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محبوب تو جس خوش نصیب عاشق کے بازو پر سر رکھ کر آرام کرے اور تیری زلفیں اس کے بازو پر بکھری ہوئی ہوں، تو نیند کی جو آرام ہے، جو نیند کا سچا سکھ ہے، وہ اسی کو مل سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ پر پھولا نہیں سمائے گا، اس کا دماغ سب سے اونچا ہوگا، راتیں بھی اسی کی لطف مسرت اور شادمانی میں بسر ہوں گی۔ تو اس شعر میں کوئی بس یہ ہے کہ ایک یہ کہنا چاہیے کہ انتہا کر دی ہے غالب نے اس نقشے کو کھینچنے میں، تو اس لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ پائے کا شعر ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ چمن تو آپ جانتے ہیں
کہ کیا کسے کہتے ہیں، اور دبستان بھی آپ کو معلوم ہے بہت عام سا لفظ ہے۔ اس کے عموماً اس کے معنی ہوتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پڑھایا جائے، جہاں پر علم حاصل کرتے ہیں، اس کو دبستان کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب چمن میں گیا تو اور میں نے درد بھلے نالے کیے، رونا پیٹنا جو عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیا، تو بلبلوں کے دل پر ایسا اثر پڑا کہ انہوں نے ایک دم غزل خوانی شروع کر دی، یعنی غزلیں کہنے لگیں۔ تو اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چمن نہیں ہے بلکہ ایک درسگاہ ہے شاعروں کی تعلیم کے لیے، جس میں بچے اپنا سبق یاد کر رہے ہیں۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اصل میں کہ شاعر کا رونا پیٹنا سن کے بلبلوں کا اس طرح غزلیں کہنا، غزل خواں ہونا، اس بات کا ثبوت ہے کہ بلبلوں نے ان نالوں میں، یعنی ان آہوں میں، سسکیوں میں، چلانے میں عشق و محبت کا ایسا مزہ پایا کہ وہ خود بھی اختیار ہو کر اپنے جو عشق کا درد تھا اس کا اظہار کرنے میں شروع ہو گئیں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ بس یہ باغ عشق کی رونق اب میرے دم سے ہے، اور بلبلیں کچھ بھی کہتی ہیں وہ اصل میں انہوں نے مجھ سے ہی سیکھا ہے۔ چلیے اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے مشغاں ہو گئیں۔ اس میں کوئی خاص مشکل لفظ تو ہے نہیں، مشغاں ہے، جو پہلے بھی ہم جو غزلوں کی تشریح کرتے رہے اس میں جو آپ کو معنی بتاتے رہے، تو اس میں ہم آپ کو پہلے بھی ہم آپ کو بتاتے رہے کہ مشغاں کہتے ہیں پلکوں کو۔ یہ ہم نے آپ کو پہلے اس کا پہلے بھی ہم مطلب کر سکیں۔ تو اس میں کوتاہی قسمت کا مطلب ہوگا کم نصیبی، بد نصیبی، بد قسمتی، اور نگاہوں کے مشغاں ہونے سے مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کے سبب اوپر ہی نہیں اٹھتی بلکہ پلکوں کی طرح نیچے جھکی رہتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ شرم و حیا کے باعث محبوب کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھتی اور میری بد نصیبی کے باعث نیچے جھکی رہتی ہیں، تو وہ ایک طرح سے نگاہیں جو ہیں وہ پلکیں بن گئی ہیں۔ لیکن اے خدا، یہ نگاہیں میرے دل کے پار کیوں ہوتی جاتی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ظاہری کوتاہی کے باوجود دل تک ان کی رسائی اور ان کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ چیزیں بیان سے نہیں، اصل میں احساس سے تعلق رکھتی ہیں۔ حسن کا ایک پہلو پلکوں کی طوالت بھی، یعنی پلکیں لمبی جو ہیں وہ بہت خوبصورت مانی جاتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ پلکیں اتنی لمبی ہونے کے باوجود بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھتی، اور نگاہوں کی تاثیر تو دور تک جاتی ہے، مگر جو نگاہیں شرم و حیا کے باعث سمٹ کر پلکوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، یعنی مشغاں بن جاتی ہیں، جھکی رہتی ہیں، تو ان کا حسن اور ان کی جاذبیت یقیناً بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو بس اسی خوبصورتی کو مرزا نے اس شعر میں واضح کیا، اور حق یہ ہے کہ اصل نقطہ کے لیے بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ ذہن میں کوئی آ نہیں سکتا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ بس کے روکا میں نے اور سینے میں ابھریں پے بپے، میری آہیں بخیا چاکے گریباں ہو گئیں۔ اب اس میں آپ چاک کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا یا پھٹ جانا، اور بخیا چاکے گریباں، بخیا کہتے ہیں جو سلائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی اور مشکل لفظ ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں کو بار بار اپنے سینے میں روکتا تھا، اور وہ بار بار جوش اور زور سے ابھرتی تھیں، تو اس طرح بار بار ابھرنے، دبانے اور ابھرنے کا منظر پیدا ہو گیا، یعنی کپڑے کی سلائی کی سی صورت سامنے آ گئی، کیونکہ سلائی میں بخیے میں بھی دھاگا نیچے اوپر اور اوپر نیچے ہوتا ہے، تو اس حد تک آہوں کو روکنے اور بھرنے کا عام منظر تھا۔ تو بخیے کا سلسلہ ہاتھ آ گیا تو مرزا نے اسے چاکے گریباں کی سلائی سے
تشبیہ دے دی، تعبیر کر لیا، اور لطف یہ ہے کہ گریبان عموماً سینے پر ہی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ذرا شعر مزے کا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ وہاں گیا بھی میں تو ان کی گالیوں کا کیا جواب، یاد تھیں جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئیں۔ اچھا، درباں کہتے ہیں چوکیدار کو، یا جو لوگ اپنے گھر کے اوپر کسی نگرانی کرنے والے کو بٹھا لیتے ہیں، اس کو کہیے آج کل کا سیکیورٹی گارڈ سمجھ لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں وہاں گیا، وہاں پہنچا، تو میرے محبوب نے میرے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دی، لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ اندر جانے کے لیے میں اس کو محبوب کو اپنے محبوب کا جو چوکیدار بیٹھا ہوا تھا، جو دربان بیٹھا ہوا تھا، تو وہ میں اس کو بے شمار دعائیں دیتا تھا۔ دعائیں اس لیے دیتا تھا کہ ذرا اس کا دل نرم ہو جائے اور یہ مجھے اندر جانے دے۔ تو خیر اس نے میری دعائیں وغیرہ سن کے اور مجھے اندر تو جانے دیا، اور اب ہوا یہ کہ جب میں محبوب کے پاس گیا تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب مرزا بڑے حیران ہیں کہ آس پاس والوں سے پوچھتے ہیں کہ میں ان گالیوں کا کیا جواب دوں، صرف دعائیں ہی دے سکتا ہوں۔ لیکن دعاؤں کے سلسلے میں مصیبت یہ پیش آئی کہ جتنی دعائیں مجھے یاد تھیں وہ میں دربان کو دے چکا تھا۔ جو دعائیں دربان کے لیے یعنی دربان کو میں دے چکا تھا، اب وہ میں محبوب کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ کتنی باریک اور کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دے دیں اور آپ اس کو دہرائیں نہیں، یعنی دعا ہو یا گالی اس کو دہرانا نہیں ہے، محبوب کے لیے کچھ خاص بچا کر ہی رکھنا ہے۔ لیکن جو بھی بچا کے رکھا ہوا تھا وہ اندر آنے کے سلسلے میں دربان کے حوالے کر دیا تھا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں اپنے محبوب کو کیا دوں۔ تو اچھا شعر ہے، مزے کا شعر ہے۔ یہ غزل کافی طویل ہے اصل میں، اور ہم چونکہ اس کے معنی چھوٹے چھوٹے سے تو ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم یہ پوری ہی سنا دیں کسی طرح بھی۔ اچھا، اب اس کا اگلا شعر ہے کہ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ رنج کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، غم، تکلیف، پریشانی۔ تو اس میں کوئی خاص ایسا مشکل لفظ ہے نہیں جس کی ہم آپ کے لیے معنی کر سکیں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اگر انسان کو عادت ہو رنج اٹھانے کی، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کو وہ جو رنج ہے اس کا افسوس نہیں رہتا، لگتا ہے ہی نہیں، اور اتنی زیادہ مشکلیں مجھ پر پڑی کہ اب وہ مجھے آسان لگنے لگی ہیں۔ مطلب ہے پے در پے مشکلات، جب بے شمار مشکلات آئیں تو انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اس کو ایک عادت سی ہو جاتی ہے وہ ساری تکلیف اور ساری پریشانیاں جو ہے نا، کہ یعنی مشکلات کی کثرت کا اندازہ اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میرے اوپر ہے، جو کچھ میرے اوپر گزر رہا ہے، اس کو گزرنا ہے، اور اس کے بعد مزید بھی مشکلات آئیں گی۔ تو اگلا شعر ہے کہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں۔ اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ اہل جہاں آپ جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا ہے دنیا والوں کو، اور دنیا کو ظاہر ہے کہ ان کو مخاطب کر کے ان سے بات کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم یہ دیکھنا کہ بھائی جب یہ مجھ پر ان بستیوں کو تم دیکھنا کہ یہ ویران ہو جائیں گی، کیونکہ میں جب روتا ہوں تو میرے رونے سے ایک طرح سے ایک سیلاب آ جاتا ہے،
اور وہ سیلاب جو ہے وہ ان بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دے گا، ان بستیوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو اہل جہاں، تم دنیا والو، تم یہ دیکھو کہ میں جب رو رہا ہوں، غالب رو رہا ہے، تو غالب کے رونے سے کیا صورتحال اس کی پیدا ہوئی ہے۔ تو اس میں ایک لحاظ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا والوں سے کہہ رہے ہیں کہ غالب کو یوں رونے سے روکنے کی کوئی طریقہ کوئی ڈھونڈیں، کوئی تدبیر کریں۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب اپنی زندگی کا بیشتر حصہ معاشی طور پر بہت پریشان رہے، یہاں تک کہ اگر یعنی ان کی موت کے وقت بھی ان پر کئی سو روپے قرضہ تھا، تو انتہائی یعنی برے معاشی حالات میں زندہ رہے۔ تو وہ اپنے ایک طرح سے پریشانی کے لیے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ آپ دیکھ لیں کہ میرے ساتھ کتنا برا سلوک ہو رہا ہے، تو اگر میں اس طرح روتا رہا تو تم سارے بھی، سب کے سب تم جو ہو نا، تم لوگ بھی سب کے سب برباد ہو جاؤ گے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی نسبتاً طویل غزل، جو کم و بیش سب کی سب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور آپ کو ہم نے اس کے معنی بھی بتا دیے۔ تو اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا۔ تو بس اب آج کی محفل برخاست کرتے ہیں، آپ سے انشاءاللہ کسی دوسری غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔